فرانس کے شہر کی پرانی عمارت میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ لوگ اسے چاچا ابراہیم کہتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ صابن، ٹوتھ پیسٹ، چاکلیٹ اور آئس کریم وغیرہ بیچا کرتا تھا۔ اسی عمارت کے اوپر ایک یہودی خاندان آباد تھا۔ اس خاندان کا ایک 7 سال کا بچہ تھا جس کا نام جاد تھا۔ جاد جب چاچا ابراہیم کی دکان سے ضرورت کی چیزیں خریدنے آتا تو جاتے ہوئے چپکے سے ایک چاکلیٹ بھی چرا کر لے جاتا۔ ایک دن اسے چاکلیٹ اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ وہ سودا سلف خرید کر جب واپس جانے لگا تو چاچا ابراہیم نے اسے پیچھے سے آواز دی، ارے جاد، ذرا بات سنو، آج تم چاکلیٹ اٹھانا کیوں بھول گئے؟ لو یہ مزیدار چاکلیٹ کھاؤ۔ جاد نے بوڑھے دکاندار کی بات سنی تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا کہ یہ چاچا تو جانتا تھا کہ میں روزانہ چاکلیٹ چوری کرتا ہوں۔ اس نے چاچا سے گر گرا کر کہا، چاچا جان، مجھے معاف کر دیں۔ چاچا مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹا، وعدہ کرو کہ آئندہ چوری نہیں کرو گے۔ جاد نے توبہ کی اور کبھی بھی چوری نہ کرنے کا عہد کیا۔ یہ سن کر چاچا مسکرایا اور کہا، اب میں تمہیں روزانہ ایک چاکلیٹ تحفے کے طور پر دیا کروں گا۔ اب جاد روزانہ آتا اور چاکلیٹ کھاتا اور چاچا کی میٹھی میٹھی باتیں سنتا۔ رفتہ رفتہ جاد چاچا ابراہیم سے اتنا گل مل گیا کہ وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بھی زیادہ چاچا سے محبت کرنے لگا۔ اسے کوئی پریشانی پیش آتی تو چاچا سے اس کا ذکر کرتا۔ چاچا اپنی میز کی دراز کی سے ایک کتاب نکالتا، کچھ پڑھتا اور جاد کی دشواری کا حل بتا دیتا۔ یوں جاد کی مشکل حل ہو جاتی تھی۔ اسی طرح جاد کی زندگی گزرتی رہی اور وہ 24 سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہو گیا۔ اب بھی مسئلہ پیش آتا، پہلے چاچا سے بنا جھجک مشورہ کرتا۔ چاچا اسی طرح دراز سے کتاب نکالتا، اس کے مسائل کا حل 2 چٹکیوں میں بتا دیتا۔ ایک دن یکایک چاچا ابراہیم بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جاد کی دنیا جیسے اندھیرا ہو گئی۔ وہ چاچا کے بیٹے سے گلے لگ کر رویا۔ چاچا کے بیٹے نے جاد کے ہاتھ میں ایک خوبصورت صندوقچی تھما دی اور کہا، میرے ابا جان تمہارے لیے یہ تحفہ چھوڑ گئے ہیں۔ جاد نے اپنے بزرگ کی یادگار سمجھ کر خوب چوما اور یہ صندوقچی اپنے گھر لے گیا اور حفاظت سے الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ ایک مرتبہ جاد زندگی کی مشکلات میں پھنس گیا۔ اب اس کے سر پر چاچا ابراہیم کا سایہ بھی نہ تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا، ساروں کی طرح رونے لگا۔ اچانک اسے چاچا کی صندوقچی یاد آ گئی۔ اس نے صندوقچی کھولی تو اس میں وہی کتاب رکھی ہوئی تھی جسے پڑھ کر چاچا اس کے مسائل کا حل بتا دیتا۔ جاد نے وہ کتاب پڑھنے کی کوشش کی مگر وہ کتاب نہ پڑھ سکا۔ پھر وہ اپنے مسلم دوست کے پاس گیا، اسے یہ کتاب دکھائی اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ زمانے اور زندگی کی ہر مشکل کا حل بتاتی ہے۔ جاد نے اپنے دوست سے پوچھا کہ مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے دوست نے کہا کہ کلمہ شہادت پڑھو اور شریعت محمدی سیکھو، اس طرح تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ جاد نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنا نام جاد سے بدل کر جاد اللہ القرآنی رکھ لیا۔ اس نے باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس کی تبلیغ میں اتنا اثر و مٹھاس تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کے 10,000 باشندے اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ افریقہ چلا گیا۔ سوڈان اور یوگینڈا کے علاقوں میں اس کی دعوت سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ 30 سال تک مسلسل اسلام کا نور پھیلاتا رہا۔ اس دوران 60 لاکھ غیر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن وہ اچانک بیمار ہوا اور 54 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ اس کی موت کی خبر سن کر اس کی ماں بھی مسلمان ہو گئی۔ دوستو، چاچا ابراہیم کیا تھا؟ ایک غریب آدمی تھا۔ نہ اس کے پاس کوئی دولت تھی اور نہ کوئی شان و شوکت تھی۔ اس نے کبھی کوئی تقریر یا وعظ و نصیحت نہیں کی تھی۔ وہ قرآن کے سوا کچھ نہیں جانتا تھا۔ بس اس کے پاس تھا تو محبت کا تیر تھا جس سے جاد جیسا یہودی نوجوان اپنا سینہ نہ بچا سکا۔ وہ نہ صرف خود مسلمان ہو گیا بلکہ لاکھوں غیر مسلمانوں کو بھی ہدایت کی سیدھی اور سچی راہ پر چلا دیا۔ آؤ ہم بھی چراغ محبت جلائیں، آؤ ہم بھی چراغ محبت جلائیں اور اس سے لوگوں کے دلوں کو منور کریں۔